بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم توکل کے بارے میں بات کریں گے۔ مجموعی طور پر مسلمانوں میں یہ بات پھیلی ہوئی ہے کہ توکل شاید ترک اسباب کو کہتے ہیں، حالانکہ توکل کرنا اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ اسباب کو چھوڑ دیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 درہم گھر سے منگوائے اور فقیر کو دے دیے، اس کے بعد تجارت کی۔ اب یہ 6 درہم فقیر کو دیے ہیں تو اس کے بعد اس بات کا انتظار نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ دیں گے، تجارت کی۔ تو ہماری بڑی مشکل یہ ہے کہ جو تو ہم تجارت کر کے کماتے ہیں، جو ہم کوشش کر کے کماتے ہیں، وہ تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے کمایا ہے، اور جو بغیر تجارت کے مل جاوے تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ تو کیا عجیب سوچنے کی بات ہے کہ گویا جو بغیر اسباب کے مل جائے وہ تو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور جو اسباب اختیار کرنے کے بعد ملے تو وہ ہم کہتے ہیں کہ یہ ہم نے کوشش کر کے کمایا ہے۔ حالانکہ مسلمان کے منہ سے یہ بات اچھی ہی نہیں لگتی کہ وہ یہ کہے کہ میں نے کوشش کر کے کمایا ہے، کیونکہ یہ بات تو صرف قارون کے منہ سے ہی اچھی لگتی تھی۔ وہی ایسا کافر تھا جو یہ کہتا تھا انما اوتیتھا علی علم عندی، کہ بھئی اللہ نے کچھ نہیں دیا، یہ تو میں نے اپنی کوشش کر کے کمایا ہے۔ ایک بات ذہن میں رہے کہ توکل کرنا اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ اسباب کے اختیار کرنے کے خلاف ہے۔ یعنی ایک عجیب سی جہالت پھیلی ہوئی ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ بھئی توکل کرو، تجارت کیوں کر رہے ہو؟ بھئی توکل کرو، توکل کر تو لیا، تو سبب کیوں اختیار کر رہے ہو؟ اصل میں تو تجارت کرنا ہی توکل کرنا ہے۔ میرے مطابق تجارت کرنا ہی توکل کرنا ہے، کیونکہ جب آپ تجارت کرتے ہیں تو آپ اپنی حاجت لوگوں کی نظروں سے ہٹا دیتے ہیں، کیونکہ اپنی حاجت کو صرف اور صرف اللہ کے سامنے ظاہر کرنا، اس کو توکل کہتے ہیں۔ اگر ہم اللہ کے غیر پر اپنی حاجت کو ظاہر کریں گے تو اس کا مطلب ہمارا توکل ختم ہو گیا، کیونکہ توکل تو ایک راز ہے۔ توکل ایک راز ہے جو بندے اور اللہ کے درمیان ہوتا ہے۔ تو تجارت کیا کام کرتی ہے اس میں؟ اصل میں تو جب کوئی انسان تجارت کرے یا کوئی اسباب اختیار کرے کمانے کے لیے، تو وہ اپنی حاجت پر پردہ ڈال دیتا ہے کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ اس کو کسی چیز کی ضرورت ہے، صرف اللہ کو پتہ چلے۔ کیونکہ اگر آپ تجارت نہیں کرتے یا کوئی اسباب اختیار نہیں کرتے کمانے کے لیے، تو پھر لوگ کہیں گے کہ بھئی ان کی مدد کرو۔ اس کا مطلب آپ نے کوئی اسباب اختیار نہ کر کے یا تجارت نہ کی تو آپ نے اپنی حاجت کو لوگوں پر ظاہر کر دیا۔ یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ تو اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جو 6 درہم فقیر کو دیے اور اس کے بعد تجارت کی، بازار گئے آپ نے دیکھا کہ ایک اونٹ لے کر آ رہا ہے کوئی شخص، تو اس سے پوچھا کہ بھئی یہ کتنے درہم کا ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ یہ جی 120 یا غالباً 140 درہم کا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اچھا، تو اس کو سودا ہو گیا ہمارا، اس کو یہاں باندھ دو، پیسے ٹھہر کر دیں گے۔ تو وہ زمانہ اچھا زمانہ تھا، امانت داری کا زمانہ تھا، اعتبار والا زمانہ تھا، تو لوگ اعتبار کر لیا کرتے تھے۔ تو اس اعتبار والی بات سے مجھے ایک اور بات بیچ میں ایڈ کروں گا کہ ایک شخص نے، کسی کا قصہ ہے، کسی نے مجھے سنایا کہ ایک شخص نے اپنے سفر پر جانا تھا، تو اس کے پاس کچھ زیورات اور کچھ مال و متاع تھا، تو وہ اس نے سوچا کہ میرا ایک بہت قریبی دوست بھائی ہے، تو میں کیوں نہ ساتھ ہمسایہ جو ہے لیکن وہ نصرانی ہے، اس نے سوچا اس کے پاس رکھوا جاتا ہوں، بعد میں آ کے اس سے واپسی لے لوں گا۔ تو اس نصرانی کے پاس اس کو رکھوا دیا اور بتا دیا سارا میں اتنے دن بعد آؤں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ جب وہ واپسی آیا تو اس نے کہا کون سا مال؟ تو وہ شخص کہنے لگا کیا بات کر رہے ہو، آپ کے پاس تو میں رکھوا کے گیا تھا۔
اس نے کہا مجھے کوئی مال کا نہیں پتہ. کس مال کی بات کر رہے ہیں آپ؟ اس نے ہر طرح سے کوشش کر لی، ہر ذریعہ اس نے دنیاوی طور پہ استعمال کر لیا کہ یہ میرا مال واپسی کرے، لیکن اس نے کسی بھی صورت اس کا مال واپسی نہ کیا. آخر کار اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ بھئی ان کے جو مذہبی پیشوا ہوتے ہیں ان کے پاس جا کر دیکھتا ہوں. تو وہ ان کے مذہبی پیشوا کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ فلاں فلاں ایسے میرا ہمسایہ ہے اور اس کے پاس میں اس طرح مال رکھوا کر گیا تھا اور وہ بالکل ہی مکر گیا ہے وہ سرے سے. تو اس نے کہا کہ اچھا ایسا کرو کہ مجھے ایک کاغذ اور قلم دے دیں. اس نے کاغذ اور قلم پر کچھ لکھ دیا اور کہا کہ یہ خط جا کے اپنے ہمسائے کو دے دیں جس کے پاس آپ نے مال رکھوایا تھا، جو ہمارے مذہب سے تعلق رکھتا ہے. اس نے وہ جا کر اپنے ہمسائے کو خط دیا. اس ہمسائے نے خط کھولا اور کہتا رکو یہاں پر، گیا اور مال اٹھا کے اپنے گھر سے لے کر اس کے ہاتھ میں دے دیا کہ یہ مال واپسی لے لیں. اس کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ اس نے مال کیسے واپسی لا کے دے دیا. اتنی میں نے کوشش کر لی، 1 مہینہ مجھے گزر گیا کوششیں کرتے ہوئے، دنیاوی طور پہ ہر سورس ہر قسم کا ذریعہ میں نے اپنا لیا، لیکن اس نے میرا مال واپسی نہیں کیا تھا. تو اب اس کو تعجب اتنا ہوا کہ اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ کیا ایک دم تمہیں ہو گیا، تم نے کیسے واپسی دے دی؟ اس نے کہا بات مجھ سے اس حوالے سے اور کوئی بات نہ کرو، بس تمہارا مال تمہیں مل گیا اور تم جاؤ. یہ کہنے لگا کہ اچھا چلو اور کچھ نہیں تو کم از کم یہ بتا دو اس خط میں کیا لکھا تھا. یہ کہتا ہے اس خط میں تو صرف ایک ہی لائن لکھی تھی کہ بھئی تو مسلمان کب سے ہو گیا، لوگوں کا مال کھانے لگ گیا. یعنی مسلمانوں کے لیے وہ نصرانی بھی یہ امیج رکھتے تھے کہ کتنی عجیب سی کتنی افسوسناک بات ہے کہ آج کسی کے پاس مال رکھوانا تو دور کی بات ہے، اگر کوئی بیچارہ مارکیٹنگ کرتے ہوئے کسی کے پاس مال دے دے اور اس کے پاس اپنے حق کے ذاتی پیسے جو مارکیٹ کے دوران جو تجارت اور بزنس کے لیے ضروری ہوتے ہیں وہ واپسی لینے آئے تو وہ اس کو اتنی چکر لگواتا ہے، کل آنا پرسوں آنا، آج بھائی نہیں ہے، آج ریکوری نہیں ہوئی. تو کسی مال رکھوانا تو بڑی دور کی بات ہے، آج تو تجارت بھی سیو نہیں ہے، وہ بھی مشکلات ہوتی ہیں، اتنا پیسہ ادھار پہ ادھار گیا وہ. لیکن بہرحال وہ حضرت علی والا جو دور تھا وہ بڑا امانت والا اور اچھا دور تھا، اس میں لوگ امانت رکھ لیتے تھے. تو آپ نے فرمایا کہ یہاں باندھ دو، ٹھیک ہے سودا ہو گیا، پیسے ٹھہر کر دیں گے. اس نے کہا ٹھیک ہے، وہ چلا گیا. تھوڑی دیر بعد ایک گاہک آیا، کہنے لگا جی یہ اونٹ کس کا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں بھائی بتاؤ کیا بات ہے. کہنے لگا کہ جی کتنے کا ہے بھئی یہ اونٹ؟ آپ نے فرمایا 200 درہم کا دیں گے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے، اس کو پسند آیا، سودا ہو گیا. تو انہوں نے پھر اس کے پیسے جس سے اونٹ خریدا تھا اس کو واپسی دیے اور اپنے 60 درہم گھر لے آئے. جب گھر اپنے 60 درہم لے کے آئے تو یہ نہیں فرمایا کہ بھئی پروفٹ ہو گیا ہے، یہ نہیں بتایا کہ بھئی پروفٹ ہو گیا ہے، میں نے اس طرح تجارت کی ہے. آپ نے فرمایا ھذا ما وعدنا اللہ لسان نبیہ، یہ وہ وعدہ ہے جو پروردگار نے ہم سے کیا ہے اپنے نبی کی زبان پر، یعنی 1 کا 10 دوں گا. تو اس کو توکل کہتے ہیں، یعنی اسباب کو اختیار تو کیا جائے لیکن اسباب سے امید نہ رکھی جائے، کیونکہ اسباب اللہ کا غیر ہیں. جو بھی سبب ہم اختیار کرتے ہیں یہ اللہ کا غیر ہے، اور اللہ کے غیر سے امید قائم کر لینا یہ توکل کرنا نہیں ہے. تو اس لیے ہم نے توکل کرنا ہے، اور توکل میں یاد رہے کہ توکل کا قطعاً مطلب ترک اسباب نہیں ہے، بلکہ توکل کا مطلب یہ ہے کہ اسباب اختیار تو کیا جائے لیکن اس سے کوئی امید نہ لگائی جائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.